ابھی آپ کو بتائیں وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کیمپ آفس کلفٹن کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں رکھا اور اس کی آبادی ہم نے 40 سے 50 ہزار اور دیہی جو یونین کونسلز تھی اس کی آبادی 10 سے 15 ہزار ہم نے رکھ دی. وہ ہم نے مجبوری میں رکھی اس لیے کہ انہوں نے چیلنج کیا اور وہاں پر آپ اس وقت کی جو آبادی تھی اس کے حساب سے 50 ہزار 60 ہزار پہ UC نہیں بنا سکتے تھے. ہم نے وہ ختم کر دیا. آج جو نیا سینسس ہوا ہے جس کے مطابق نئی حلقہ بندی ہونی ہے، اس نئی حلقہ بندی میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اور وہ UCs جو ڈسٹرکٹ کونسل میں شامل تھیں وہ شہری علاقوں میں شامل ہو گئی ہیں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کیا گلشن حدید جو ہے وہ دیہی علاقہ ہے؟ نہیں ہے. شاہ لطیف ٹاؤن جو ہے کیا وہ دیہی علاقہ ہے؟ وہ نہیں ہے. اسی طرح وہاں کی بہت ساری ایسی آبادیاں جو کسی زمانے میں دیہی آبادی اس کو آپ کہہ سکتے تھے، وہاں آبادی کم تھی، وہ اب شہری علاقوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں، وہ اربنائز ہو گئے ہیں اور وہاں کی آبادیاں بڑھ گئی ہیں. ڈسٹرکٹ کونسل کا اگر آپ وہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے، اس وقت جو نیا سینسس آیا ہے وہاں کئی UCs ایسی ہیں جن کی آبادی اس وقت 10,000 تھی، آج ان کی آبادی 1 لاکھ کو کراس کر گئی ہے. وہاں پر نئی UCیاں بن سکتی ہیں اور 45-50 ہزار کی آبادی پہ بن سکتی ہیں. ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل کو ختم کیا اور ایک مرتبہ پھر کراچی کی ساری آبادی کو جو ہے وہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اندر شامل کر دیا ہے. اگر ہماری بدنیتی ہوتی تو ڈسٹرکٹ کونسل کی UCs تھی 38 اور KMC کی میں اندر جو UCs تھیں ان کی تعداد تھی 209. یہ ملا کے بنتی ہیں 247. ہم نے جب ان کو آپس میں مرج کیا تو تعداد تو پھر 247 ہم بناتے نا، ہم نے 233 بنائی ہے. 233 اس لیے بنی ہے کہ رورل ایریاز کی جو کم آبادی والی UCs تھیں وہ اپنی کم آبادی پہ نہیں بن سکتی. اس کی آبادی کو ہم نے جو یہ بریکٹ بنایا ہے 45 ہزار والا اس کے اندر ہی آ جائیں گی. تو وہاں کی بھی کوئی UC 40-45 ہزار سے کم آبادی پہ نہیں ہوگی اور وہ 233 UCوں کے اندر شامل ہو جائیں گی. اب اس کے اندر مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی بدیانتی ہے جو ہم نے کی، اور یہ ہو چکا ہے پہلے. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. ڈسٹرکٹ کونسل پہلے بھی نہیں تھا. اگر مشرف کرتا ہے MQM جیتتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن پیپلز پارٹی اگر کر لیتی ہے تو بری بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیتنے کے لیے اپنی مرضی سے بنا دیا. بھائی مجھے ایک بات بتائیے، 2001 میں حیدرآباد کو کس نے توڑا تھا؟ MQM نے توڑوایا تھا. کیوں توڑوایا تھا؟ کہ MQM کا ناظم بنے وہاں سے. مٹیاری آپ نے الگ کیا، ٹنڈو لہر آپ نے الگ کیا، ٹنڈو محمد خان آپ نے الگ کیا. ایک حیدرآباد میں سے انہوں نے کوئی 9 ڈسٹرکٹ بنا دیے اس لیے کہ MQM اپنی چوتھاٹ بنائے اور وہ حیدرآباد کا ڈسٹرکٹ کو جیت جائے. تم نے بددیانتی پہ اس وقت یہ سارا کام کروایا. اور اس وقت اگر کراچی کے اندر ہم کہتے تھے کہ جی مختلف DMC بناؤ تو اس کی مخالفت کرتے تھے. حیدرآباد کو توڑنا قبول ہے، کراچی میں الگ الگ بنانا جو ہے وہ قبول نہیں ہے. یہاں ان کو سوٹ کرتا ہے تو یہ اچھا، وہاں ان کو وہ سوٹ کرتا ہے تو وہ اچھا. 2001 میں جو صوبائی اور قومی کی حلقہ بندیاں ہوئیں جس پر پھر بعد میں 2002 کے الیکشنز ہوئے، اس حلقہ بندی کو اٹھا کر تو دیکھو کہ انہوں نے کیا تھا. میرا اپنا علاقہ جو چنیسر گوڑ کا تھا اتنی گلی میں سے کاٹا انہوں نے، اتنی گلی میں سے، یہ علاقہ ادھر یہ علاقہ ادھر. بددیانتی تو یہ ہے. اس وقت تو حلقہ بندیاں حکومت کرتی تھی، آج کی حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کرتا ہے اور اس کا پورا ایک کرائیٹیریا ہے جس کو الیکشن کمیشن نے فالو کرنا ہے. الیکشن کمیشن اگر حلقہ بندی ٹھیک نہیں کرے گا، ہمیں اعتراض ہوگا تو ہم اس کے اوپر بھی کمپلینٹ فائل کریں گے، ہم اعتراض دائر کریں گے کہ آپ نے غلط کیا ہے، اور جماعتیں بھی کریں گی. الیکشن کمیشن کے پاس بھی یہ اعتراضات فائل ہوں گے اور انہوں نے اگر نہیں ایڈریس کیا تو ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. ایک پورا طریقہ کار موجود ہے کہ اگر کسی جماعت کو حلقہ بندی کے اوپر کسی قسم کا اعتراض ہوگا تو وہ عدالتوں میں جا کر اپنا فائل کر سکتے ہیں اعتراضات، اس پہ ریمیڈی لے سکتے ہیں وہ. دوسرا انہوں نے کہا نام، کہ جی ناموں پر اعتراض، اور بڑی عجیب بات کی. کہتے ہیں گلشن اقبال جو ہے اس ٹاؤن کا نام ہم نے گلشن رکھ دیا ہے. وہ بھائی ہم گلشن اقبال کر دیں گے، نام کا کیا ایشو ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ گلشن اقبال علامہ اقبال کے نام پہ نہیں ہے.
وہ فرما رہے تھے یہ تو شاعر مشرق علامہ اقبال اور ان کے نام پر ہے. بھائی اس کے نام پر گلشن اقبال نہیں ہے. تھوڑی تاریخ پڑھیں. گلشن اقبال حقیقت میں اقبال گوٹ تھا. اقبال گوٹ تھا. اقبال گوٹ تھا. بعد میں وہ اقبال گوٹ سے گلشن اقبال بن گیا. وہ اقبال گوٹ علامہ اقبال کے نام پہ نہیں تھا. وہ ایک پرانی آبادی تھی کراچی کی. وہاں جو رہنے والے لوگ تھے ان کا جو جس نے وہ گوٹ آباد کیا تھا اس کا نام اقبال تھا. اس کے نام پر یہ اقبال گوٹ پڑا. اس کے بعد یہ گلشن اقبال بن گیا. اور اگر ان کی خواہش ہے نام گلشن سے گلشن اقبال ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نام گلشن سے گلشن اقبال ہو جائے گا. اس میں کوئی اس کو بھی لسانی وہ دینے کی کوشش کی انہوں نے. اور اس پر تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہم پاکستان کے بھی کئی غدار ہیں, پتہ نہیں ہم محب وطن ہیں کہ نہیں. اب ذہنیت تو دیکھیں خدا کے لیے ان کی. پھر وہ آگے سائٹ پہ. سائٹ تو بھائی انڈسٹریل ایریا ہے, کوئی تاریخی نام نہیں ہے, کسی شخص کا نام نہیں ہے, کسی آبادی کا نام نہیں ہے. وہاں اگر ہم نے ٹاؤن کا نام مورڑو میر بر کے نام پہ رکھ دیا, اس کو بھی کہتے ہیں لسانیت کی بنیاد پر رکھا. مورڑو میر بر جس کے خاندان کے نام پر کراچی کا نام ہے, اس کے نام رکھنے پر اعتراض ہے. اس میں کون سی لسانیت ہے بھائی؟ دنیا بھر میں تاریخی ناموں کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ زندہ رہیں. بمبئی کا کوئی پرانا نام ممبئی تھا, انہوں نے بمبئی کو بدل کے ممبئی کر دیا کسی وجہ سے. شاید وہ تاریخی طور پر اس طرح سے ٹھیک تھا. اور بہت سارے نام بدل جاتے ہیں. تو اگر ہم نے مورلو میر بہر جو ایک ایسا کریکٹر ہے, ایسا کردار ہے جن کی بدولت یہ کراچی شہر آباد ہوا ہے, اس کا نام رکھنے پر اعتراض ہے. سوچ آپ دیکھ لیجیے. پھر ایک آگے جی چنیسر ٹاؤن رکھ لیا انہوں نے. کہتے ہیں جی وہ راجہ صاحب محمود آباد کے وہ تھا. بھائی راجہ صاحب محمود آباد کا احترام ہے, لیکن مجھے بتائیے کہ کراچی میں کب محمود نام سے کوئی ٹاؤن تھا؟ محمود آباد کی آبادی موجود تھی, وہ آبادی موجود ہے, اس کا تو نام ہم نے تبدیل نہیں کیا ہے, وہ نام اپنی جگہ موجود ہے. چنیسر جو ہے اس کو بھی کہا کہ یہ نام لسانیت کی بنیاد پر ہے. بھائی چنیسر ہالٹ جو ہے وہ چنیسر گوٹھ میں نہیں ہے, وہ میرے حلقے میں بھی نہیں ہے. وہ چنیسر ہالٹ کا نام کیوں رکھا تھا انگریزوں نے؟ بھائی ریلوے اسٹیشن کا نام ذرا پوچھے تو صحیح ان سے. یہ کراچی کا اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں نا کہ جی ہم دعوے دار ہیں, ہم وارث ہیں. بھائی ٹھیک ہے, لیکن آپ کو تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے. چنیسر ہالٹ کا نام پاکستان بننے سے بہت پہلے رکھا گیا تھا, اس ریلوے اسٹیشن کا نام. چنیسر گوٹھ ایک آبادی ہے جو پاکستان سے بننے سے بہت پہلے سے آباد ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, اپنے پرانے تاریخی ناموں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, ان کو بچایا جاتا ہے, ان کو سنبھالا جاتا ہے, ان کو زندہ رکھا جاتا ہے. اگر ہم نے ایک پرانا تاریخی نام ایک ٹاؤن کو دے دیا ہے, اس میں کون سی لسانیت ہے؟ چنیسر کوئی یہودی تھا, مطلب کوئی بھارتی ایجنٹ تھا, کوئی امریکی ایجنٹ تھا, مطلب کون تھا بھائی جس میں تمہیں اعتراض ہے؟ اسی دھرتی پہ رہنے والا آدمی تھا, اس کے نام سے آبادی ہے, اس آبادی کی مناسبت سے ریلوے اسٹیشن ہے. اس تشخص کو اگر ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں, آپ کو خوش ہونا چاہیے بھائی, آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم پرانے تاریخی نام کو زندہ کر رہے ہیں, اس کو مزید اس کو پھیلا رہے ہیں. آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے, اور کچھ نہیں ملا تو ناموں پہ اعتراض لے کے آ گئے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ حلقہ بندیوں پر سندھ حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے. حلقہ بندی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. دوسری گزارش میں یہ کروں آپ سے کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قانون تسلیم نہیں ہے. بھائی تو ہے کون؟ مطلب تمہارا ایک آدمی اسمبلی میں نہیں, تم ایک چیئرمین کی سیٹ جیتنے کے قابل نہیں ہو. پتہ نہیں کوئی ایک آدھا کونسل تمہارا بن جائے تو بڑی بات ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے. بھائی تو ٹھیک ہے, تم کہتا رہے کہ قانون ٹھیک نہیں ہے, تم کہہ دو کہ اس کے اندر یہ برائیاں ہیں, تم کہہ دو کہ اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے, لیکن مطلب یہ کہنا کہ نہیں ہونے دوں گا, بھائی یہ کیا ہے؟ مطلب بندے کو کچھ تھوڑا سا ہونا چاہیے نا کہ یار احساس
کہ بھئی میرا وزن کتنا ہے. آدمی اپنے وزن کے حساب سے بات کرتا ہے نا. اور وہ کل کہہ رہے ہیں 2001 کا قانون کرو, وہ جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے 2001 کا قانون کرو. او بھائی تم یہ ساری زندگی بیٹھے رہو اسمبلی کے سامنے, 2001 کا قانون نہیں آئے گا. پنجاب میں نہیں ہے, کے پی میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے, اسلام آباد میں نہیں ہے, سندھ میں کسی کی خواہش پر 2001 کا قانون نہیں آئے گا. اس قانون میں جو ترامیم ہوئی ہیں وہ 2013 کے مقابلے میں اس کو بہتر بنانے کے لیے ہوئی ہیں. اس کو بہتر بنا رہے ہیں ہم نے بہتر بنایا ہے. آپ کی تجاویز ہوں گی, ہم غور کریں گے, اچھی ہوں گی مان لیں گے, لیکن آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہو. آپ کا ایک ایم پی ہے, ایک, اور ایک ایم پی اے والا 100 ایم پی اے والوں جس کے ہیں پارٹی کے, اس کو یہ کہے گا قانون میری مرضی کا بناؤ. وہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے بھائی؟ آپ ماضی میں جس انداز میں کراچی کے میئر یا ناظم منتخب ہوئے ہیں وہ حالات اب آپ کو میسر نہیں آئیں گے. افغانی صاحب بھی فوجی عامر کے وقت میں بنے, اور جس طرح بنے وہ بھی سب کو پتا ہے. پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی, پیپلز پارٹی کے ارکان کو غائب کروایا اور افغانی صاحب کو 1 ووٹوں سے جتوا دیا. 2001 میں بھی فوجی عامر تھا. پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تاج حیدر صاحب تھے, جو جماعتیں ہمیں سپورٹ کر رہی تھی ان کی اکثریت تھی, لیکن آپ کو جتوایا گیا, آپ بن گئے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کوئی فوجی عامر آئے, پھر دوبارہ ایسے حالات پیدا ہوں, پھر کراچی کا میئر یا ناظم یا چیئرمین جو ہے جماعت اسلامی کا ہو جائے, تو وہ حالات تو نہیں ہو سکتے نا. تو آپ ٹھیک ہے اپنے پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, آپ کرتے رہو. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایم کیو ایم بھی اس وقت لسانیت کی سیاست کر رہی ہے, ایم کیو ایم بھی اس وقت نفرت کی سیاست کر رہی ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں, جو آپ نے بینر لگایا ہے کہ کراچی پہ قبضہ نامنظور, کس کا قبضہ نامنظور؟ کس کے قبضے کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں؟ کون ہے جو کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ اگر آپ پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں تو پیپلز پارٹی اس ملک کی ایک سیاسی جماعت ہے. اگر جماعت اسلامی کو, ایم کیو ایم کو, پی ٹی آئی کو یہ حاصل ہے کہ وہ کراچی شہر میں الیکشن جیت کر اپنا ناظم, اپنا میئر, اپنے ایم این اے لانے کی کوشش کریں, تو پیپلز پارٹی کو تم سے زیادہ حاصل ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارا یہاں پہ میئر آئے, ہمارے ایم این اے جیتیں, ہمارے ایم پی ایس جیتیں. پیپلز پارٹی الیکشن کی بات کرے, جیتنے کی بات کرے تو ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں. باقی آپ کے لوگ کہیں سے بھی آئیں, جیتیں, یہاں بنے, اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر میں نفرتیں ختم ہوئی ہیں, لڑائیاں جھگڑے ختم ہوئے ہیں, لوگوں میں محبتیں پیدا ہوئی ہیں, دوریاں ختم ہوئی ہیں. خدا کے لیے اس پرامن محبت کے ماحول کو خراب مت کریں. صرف سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے کراچی کے امن کو داؤ پہ مت لگائیں. صرف سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے کراچی کو خونریزی کی طرف مت لے کر جائیں. کراچی میں امن ہے تو کراچی ترقی کرے گا, کراچی میں امن ہے تو لوگوں کی جانیں محفوظ ہیں, کراچی میں امن ہے تو ہمارا صوبہ, ہمارا ملک ترقی کرے گا. اپنے چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے کراچی میں نفرت کی سیاست جو ہے وہ کرنا کسی طور پہ مناسب نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں کام کروا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, صرف 5 منصوبوں کی وجہ سے, صرف 5 منصوبوں کی بنیاد پر 480 ارب روپے ہم خرچ کر رہے ہیں. 480 ارب. پروونشل اے ڈی پی الگ ہے, ڈسٹرکٹ اے ڈی پی الگ ہے. یہ صرف جو ہمارے ریڈ لائن, یلو لائن, KWSSIP, KNIP, کلک سویپ کے پروجیکٹس ہیں, اس پر ہم 480 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں. 57 ارب روپے ہم الگ سے صرف ہیلتھ سیکٹر پر, ہاسپٹلز پر خرچ کر رہے ہیں, جو کراچی کے لوگوں کو علاج کی بہتر سہولتیں دینے کے لیے ہے. تو یہ جو تاثر دیتے ہیں کہ کراچی پہ خرچ نہیں ہو رہا اور کراچی کا پیسہ کہیں اور جا رہا ہے, مجھے بتائیں یہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں, کتنا پیسہ وفاقی حکومت سے یہ لے کر آئے؟ کون سا منصوبہ ہے جو پچھلے 3.25 سال میں اس نالائق نائل سلیکٹڈ حکومت نے شروع کیا اور اس کو انہوں نے مکمل کیا؟ کوئی ایک پروجیکٹ بھی نہیں. تو ہم کراچی کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. کراچی میں پیپلز پارٹی کی پذیرائی بڑھ رہی ہے, کراچی میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. ان کو عبرتناک شکست کا خدشہ ہے, یقین ہے, اسی بنا پر یہ اس کو متنازع بنا رہے ہیں. ایک منٹ, وہ
اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں جہاں پر سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ جب نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں تو نئے اعداد و شمار کی ضرورت ہے جو اس وقت موجود ہے اور اس کی زیادہ ضرورت ہے. ہم 5 منصوبوں پہ کافی کچھ خرچ کر رہے ہیں مگر موجودہ حکومت نے ایک بھی منصوبہ نہیں لگایا.